میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. تشریف رکھیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی خوبصورت شب کے لیے. آپ سب کو سلامتی کے ساتھ پانے کے لیے خداوند شکر گزار ہوں خدا کی خادمہ کے لیے، بھابی سونیا کے لیے، جو یہ نوجوانوں کو بلکہ اپنی کلیسیا میں جتنی بھی بہنیں شامل ہوتی ہیں ان سب کو یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طور پر خداوند کے جلال کے لیے، خداوند کے نام کی وسعت کی خاطر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. میرا نام انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. میرا نام فیری سلیم ہے. میرا تعلق ایف جی اے چرچ تاجپورہ شاد باغ سے ہے اور ہم ایک ہی چرچ سے ہیں، ایک ہی جگہ پر خدمت کرتے ہیں. اور خداوند کی شکر گزاری ہے اس بات کے لیے کہ خداوند جو ہے ہمیں جگہ بہ جگہ، مجھے اور میری بہن کو، میرے والدین کو، میرے خدا نے جو ہے وہ صاحب اولاد بنایا ہے اور میرے والدین کو انہوں نے 2 بیٹیوں سے نوازا ہے. اور مجھے اور میری بہن کو خدا جو ہے وہ 8 سے 9 سال سے جو ہے وہ مختلف جگہ پر بیرون ملک بھی جو ہے وہ خدا ہمیں استعمال جو ہے خدا نے کیا ہے. اور خدا نے ہمیں ایک برکت دی ہے کہ ہم انگلش اور اردو ٹرانسلیشن میسیج میں جو ہے وہ خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. سو اس کے علاوہ ہم اردو پنجابی ہی بولتے ہیں، اس میں بھی کلام دیتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری ہے. اس کے علاوہ میں سنڈے اسکول ٹیچر ہوں اور سنڈے اسکول کی خدمت کرتی ہوں. بچوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی ہوں کہ وہ بڑے ہی پرجوش طریقہ سے خداوند کے جلال کی خاطر، اس کی وسعت کی خاطر استعمال ہو رہے ہیں. سو یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. سو آئیں ہم اپنے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. عبادت کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے کلام. ایسا ہے کہ پہلے ہم اپنی دعائیں، اپنی مناجاتیں اپنے خدا کے حضور میں جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، پھر خدا ہم سے بات کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اور بات کرنے کا طریقہ جو ہے نا، اس نے اپنا ایک نام جس کو اس نے سب ناموں سے زیادہ عظمت بخشی ہے، وہ نام ہے اس کا کلام. اس کلام کے عز وہ ہم سے بات چیت کرتا ہے. سو ان تمام باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. میرے عزیزو، یہاں پر ایک گیت گایا گیا ہے ابھی کلام کے سٹارٹ ہونے سے پہلے، اور بتایا بھی گیا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ گیت گائیں. اس گیت میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا. ایک بچی نے یہاں پر آیت بھی پڑھی ہے افسیوں میں سے. اس طرح آیت پڑھی ہے اس نے افسیوں میں سے، ماں باپ کی عزت کے تعلق سے. یہی آیت تھی، ماں باپ کی عزت کے تعلق سے، کہ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زمین پر اس کی عمر. آگے بھی آیت میں جو ہے نا ایک ورڈ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں، اور یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے. ایک وعدہ بھی ہے. کس کی عزت کرنے کے لیے کہا ہے؟ ماں باپ کی، جو کہ دنیاوی ہیں، خدا نے ہمیں دی. لیکن آج کی شام سوال یہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں، کیا ہم اس خدا کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں؟ ہم یہاں پر تقریباً 1.5 گھنٹہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اس جگہ پر. سسٹر رشبہ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ وزٹ کروایا گیا ہے، بہنیں آئی نہیں، لائٹ نہیں تھی، یہ تھا، وہ تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. یقین کیجئے خدا کے گھر میں جب ہم آتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے. خدا ہمیں لے کر آتا ہے، اور جس کو خدا لے کر آتا ہے نا، وہ مبارک ہے. کہ خدا چاہتا ہے کہ آج آپ اس کی حضوری میں آئیں. وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے سے ہی موجود ہے. آج کا کلام تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے، آج آپ کو ایک پوری کتاب کے ساتھ پوری بائبل کی سیر کروائی جائے. ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لوں گی. آپ لوگ یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ میں نے بھی جب یہ میسیج دیکھا تھا مجھے بھی بڑا زیادہ مزہ آیا تھا. میں نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ باتیں ہونی چاہیے. ایک کتاب ہے ہوسیہ نبی کی کتاب، ہوسیہ نبی کا صحیفہ. اس کتاب میں سے، اس صحیفہ میں سے ہم بہت کم کلام سنتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ حقوق کی کتاب ہے، ہجئی کی کتاب ہے، صفنیہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی کتابیں ہیں پرانے عہد نامہ کی جن میں سے ہم بہت کم کلام سنتے ہیں. ہم پرانے عہد نامہ کی چند گنی چنی جو ہے وہ بڑے نبیوں کی جو کتابیں ہیں ان میں سے کلام سنتے ہیں. یہ چھوٹی نبیوں کے صحیفہ میں سے پہلا صحیفہ ہے ہوسیہ نبی کا صحیفہ. کس کا صحیفہ؟ ہوسیہ نبی کا صحیفہ. ہوسیہ ایک نبی تھا. ایک کہانی سنا رہی ہوں جیسے سنڈے اسکول میں بچوں کو سناتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب میرے ساتھ رہیں گے، میرا ساتھ دیں گے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ہوسیہ.
خدا نے اس کی بلاہٹ کی یعنی بلایا، جیسے آج آپ کو اور مجھے بلایا، خدا اس کو بلاتا ہے، خدا اس کو چنتا ہے۔ ہوسیہ کی کتاب کے اندر یہ کلام حق کی 28ویں کتاب ہے، یہ صحائف اصغر جو ہیں یعنی کہ جو چھوٹے نبی ہیں ان میں پہلا صحیفہ ہے۔ یہ بائبل مقدس کی 28ویں کتاب ہے، اور خدا نے اس کتاب کو جو لکھوانے کا مقصد ہے وہ ایک تشبیہ ہے، وہ ایک تشبیہ ہے، ایک مشابہ ہے، ایک استعارہ ہے جسے خدا جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہے۔ خدا اس کتاب میں آپ کو ایک باپ اور آپ کو خدا دونوں کے روپ میں نظر آتا ہے۔ کبھی باغور ان 14 ابواب، اس کے 14 ابواب ہیں، کبھی ہوسیہ کے آپ 14 ابواب غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں مکمل مکاشفہ موجود ہے۔ یہ کتاب جو ہے تقریباً 7ویں سے 8ویں صدی کے درمیان میں لکھی گئی ہے۔ اس کو لکھا ہوسیہ نبی نہیں ہے۔ ہوسیہ کے نام کا مطلب، ہوسیہ کو ہوسیہ بھی کہتے ہیں اور عبرانی میں اس کو ہوشیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے نام کا مطلب ہے نجات۔ کیا مطلب ہے؟ خدا جو ہے اس کے نام کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی کتاب نجات بخش رہی ہے۔ کن کو؟ قوم بنی اسرائیل کو۔ اب اس کی کتاب میں جو ایک سٹوری ہے، اور سٹوری یہ ہے، ہوسیہ کو بلایا جاتا ہے، اس کی بلاوٹ ہوتی ہے، اسے نبی ہونے کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ ہوسیہ چنا گیا نبی ہونے کے لیے۔ خدا ہوسیہ کو ایک عورت سے شادی کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک ایسی عورت جو بد کردار تھی، ایک ایسی عورت جو گناہ گار تھی۔ خدا پاک ہے، وہ بدی کو پسند کرتا ہے؟ خدا پاک ہے، وہ بدی کو پسند کرتا ہے؟ تو بھی سلو۔ خدا پاک ہے، کیا وہ بدی کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ پھر کیوں اس نے ہوسیہ کو کہا کہ ایک گناہ گار، ایک بد کردار عورت سے شادی کر؟ اس عورت کا نام اس ہوسیہ کی کتاب میں پہلے باب میں لکھا گیا ہے، اس کا نام جمیر تھا۔ جمیر اس کا نام تھا۔ اس کے ساتھ خدا سے کہتا ہے کہ شادی کر۔ اس سے ہوسیہ کے 3 بیٹے بھی ہوتے ہیں، ان بیٹوں کے نام بھی خدا اپنی مرضی سے رکھتا ہے۔ یہ خدا کا ایک مکاشفہ ہے۔ جب اس کے بیٹے ہو جاتے ہیں، خدا کہتا ہے اس عورت کو چھوڑ دے۔ ہوسیہ جو ہے اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ واپس اس شخص کے پاس چلی جاتی ہے، یا ان لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے جن کے ساتھ وہ اپنی شادی سے پہلے بھی تعلقات رکھتی تھی۔ ایسے لوگوں کے پاس وہ واپس چلی جاتی ہے۔ اب خدا اس عورت کے جو مشابہ ہے، یا اس عورت کا جو ایک پکچر ہے، وہ یہ سمجھانے کے لیے ہوسیہ کی صورت میں خدا خود کھڑا ہے۔ وہ عورت جمیر جو بد کردار ہے، دوسرے لوگوں کے پاس ہے، وہ عورت قوم بنی اسرائیل ہے، جو کہ بار بار دوسروں کے پاس جاتے ہیں، دوسرے بتوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن اپنے خدا کو کچھ نہیں سمجھتے۔ خدا اپنی وفاداری میں ایک باپ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے پاس جاتا ہے، ان کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، ان کو اپنے پہلوٹے، اپنی آنکھ کی پتلی، ہر ایک چیز سے تشبیہ دیتا ہے، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چھنی سے چھان کر الگ کر دوں گا۔ قوم بنی اسرائیل سے اتنی محبت ظاہر کرتا ہے، لیکن قوم بنی اسرائیل سرکش قوم، گردن کش قوم، سرکش قوم، اتنی کہ باغی، خدا سے دور، ہر طرح سے دور، خدا کے ساتھ بے وفا، لیکن خدا با وفا۔ ایسا ہوتا ہے کہ پھر خدا جو ہے ہوسیہ کو کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ جا اس عورت کے ساتھ واپس سے اس کو اپنے گھر لے آ، یا واپس سے اس کو اپنی زندگی میں لے آ۔ اور اب کی بار خدا اس کو یہ کہتا ہے کہ تو 15 چاندی کے سکوں کے عوض جو ہے نا اس عورت کو خرید لا۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ خرید لا۔ وہ تو اس کی بیوی تھی، چلی گئی، پھر اس کو کہا گیا کہ جا کے اپنی بیوی کو کیا کر؟ خرید لا۔ اب آپ کے اور میرے کفارے کے لیے ہم خریدے گئے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یسوع بارہا دفعہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ یسوع بارہا دفعہ پر یہ کہتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس نے کہا کہ ہمیں مطلب وہ ساری برکتیں نعمتیں ملنی چاہیے۔ آپ کو ایگزیکٹ ورڈ نہیں بتا رہی، آپ کو جو ہے آن ورڈس میں بتا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں بھی وہ برکتیں نعمتیں ملنی چاہیے جو قوم بنی اسرائیل کے لیے ملتی ہیں۔ تو یسوع مسیح اس عورت کو کہتے ہیں کیا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا ہے؟ عورت آگے سے کہتی ہے کہ کتے بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں جو مالکوں کے میز سے گرتی ہے۔ ہم مبارک ہیں جو سن کر ایمان لیا ہے۔
ہم مبارک ہیں جو بنا دیکھے اس کو جانتے ہیں، اور وہ جن کے لیے آیا ہے ان کے لیے لفظ بارہا جگہ پر یہ استعمال ہوا ہے، وہ گردن کش ہیں، وہ باغی ہیں، وہ سست ہیں۔ اب یہ ساری کہانی تیسرے چوتھے باب میں اینڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کی کہانی جو ہے وہ 14ویں چیپٹر تک چلتی ہے، یعنی کہ 14ویں باب تک جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کی کہانی چلتی ہے۔ خدا ان سے کہتا ہے کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے، خدا ایک با وفا خدا ہے، خدا اپنے آپ کو ایک باپ کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ آئیے اب میرے ساتھ کھولیے ہوسیا 11واں باب۔ اس 11ویں باب میں جو ہے ہم پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک کا جو ہے نا مطالعہ میں آپ سب کے سامنے کروں گی، ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی ان آیات کا مقصد کیا ہے۔ ہوسیا 11واں باب، ہوسیا کی کتاب جو ہے وہ دانیل سے جو ہے وہ اگلی کتاب ہے، دانیل نبی کی کتاب سے اگلی کتاب ہے ہوسیا نبی کی کتاب۔ اس کی 11ویں باب میں درج کیا گیا ہے، کچھ یوں لکھا گیا ہے، کچھ یوں تحریر کیا گیا ہے عزیزو، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی۔ یہاں پر زیادہ تر مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں میں نے ایک آیت پڑھی، آپ کا دھیان ادھر ادھر تھا، دوبارہ سے پڑھ دیتے۔ یہاں لکھا گیا ہے ہوسیا 11ویں باب کی پہلی آیت میں، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی۔ آپ کے بچے چھوٹے ہوں تو آپ کو ان پہ پیار آتا ہے کہ خدا کو قوم بنی اسرائیل پر بہت پیار آتا ہے، یہ پیار کے عوض سے ابھی تک برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پیار ہی ہے جس کی وجہ سے خدا کی لاڈلی کو بچے چھوٹے ہو نا، ماں باپ کو ان کی فکر ہوتی ہے۔ یہاں پر خدا باپ اپنے آپ کو ایک باپ ظاہر کر رہا ہے اور قوم بنی اسرائیل کو اپنا بچہ، اپنا پیلوٹا ظاہر کر رہا ہے۔ اس کی نشاندہی ہمیں خروج 4 باب اس کی 22 سے 23 آیت میں بھی ملتی ہے۔ خدا فرعون کے سامنے موسیٰ کو یہ کہتا ہے کہ فرعون کو بتا دے کہ تو نے اسرائیل کو یعنی میرے پیلوٹے بیٹے کو جو ہے جانے نہیں دیا میری عبادت کرنے، میں تیرے پیلوٹے کو مار دوں۔ خدا کو قوم بنی اسرائیل سے اتنی محبت ہے کہ وہ ان کو اپنا پیلوٹا بیٹا کہتا ہے۔ بات قوم بنی اسرائیل کی نہیں، خدا وقت اور حالات کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ آج خدا کو آپ کی فکر ہے، آپ اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ وہ آپ کو کہہ رہے کہ جب آپ چھوٹے ہی تھے، جب آپ ابھی بچے ہی تھے تو اس نے آپ سے محبت رکھی۔ اس کو اپنی ننھی منی بھیڑوں کی فکر ہے۔ 100 میں سے ایک بھی کھو جائے نا، وہ 99 کو چھوڑ دیتا ہے اور 100 کے پیچھے بھاگتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ خدا کو اتنی فکر ہے۔ محبت کا جو لفظ ہے نا بائبل میں تقریباً 310 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ محبت کا لفظ 310 دفعہ بائبل میں استعمال ہوا ہے، اور لفظ باپ جو ہے وہ 1700 دفعہ یعنی 1700 دفعہ کلام حق میں استعمال ہوا ہے۔ باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے، اس کے لفظ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر نہیں کر پاتا اپنی محبت کو، لیکن وہ بہت زیادہ محبت جو ہے وہ اپنے بچوں سے کرتا ہے۔ وہ باپ جس نے آپ کو بھی ماں باپ دیے ہیں، وہ سوچئے کہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہو۔ وہ صرف آپ سے نہیں محبت کرتا، آپ کی آنے والی 4تھی 5ویں 6ٹھی پشت سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے گزری ہوئی 100 سال پہلے جو آپ کے آباء و اجداد سے، ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت لازوال ہے، لازوال ہے، تبھی 2026 سال پہلے اس نے سولی پر لٹک کر جو ہے آپ کی اور میری محبت کا کفارہ جو ہے وہ پیش کیا۔ میں کل فون پہ نا ایک سٹیٹس دیکھ رہی تھی، میں نے پہلے بھی یہ بات شیئر کی تھی، میں نے کل بھی یہ بات شیئر کی تھی۔ میں فون پہ ایک سٹیٹس دیکھ رہی تھی، تو سٹیٹس میں جو ہے میرے سامنے ایک بات آئی، لکھا ہوا تھا کہ ہم اپنے باپ کی، دنیاوی باپ کے متعلق لکھا ہوا تھا، ہم اپنے باپ کی پسینے کی ایک بوند کا بھی قرض ادا نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ فادرز ڈے آ جائے گا، ہم نظمیں لکھیں گے، غزلیں گائیں گے، ہم باپ کی شفقت میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جائے گا۔ وہ باپ جس نے اپنے اکلوتے کا سارا خون نچوڑ ڈالا، اس کے خون کی ایک قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اپنے دنیاوی باپ کے جو ہے وہ پسینے کی ایک بوند کا جو ہے وہ نہیں دے سکتے، قرض نہیں ادا کر سکتے، تو وہ باپ جس نے کل عالم کو بنایا ہے، اس کا قرض کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس کی شفقت بہت بڑی ہے، لیکن ہم بے وفا ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بے وفا ہیں، گردن کش ہیں۔
ہم لوگ وفادار نہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے یاد کر تو کہاں سے گرا, یاد کر تو نے اپنی وہ پہلی سی محبت چھوڑ دی. کس کے لیے کہا گیا؟ آدم کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, قوم بنی اسرائیل کے لیے, ان تمام کلیسیاؤں کے لیے جو خدا سے دور ہیں, ان سب کے لیے جو خدا کے وفادار ہونے کے باوجود بھی خدا کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. بے وفائی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے, وہ وقت میں بھی ہو سکتی ہے, وہ برکت میں بھی ہو سکتی ہے, وہ خدا کے گھر آنے میں بھی ہو سکتی ہے, وہ ہر ایک چیز میں ہو سکتی ہے. شاید اسٹڈی میں بھی ہو, شاید آپ کو خدا کی خادمہ بارہا دفعہ کسی کام کے لیے قائل کر رہی ہو, آپ نہ ہو رہے ہو, بے وفائی اس میں بھی ہو سکتی ہے. خدا ہر چیز میں, ہر پہلو میں چھپا نظر آتا ہے. آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے, آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کہہ کیا رہے ہیں, آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آگے لکھا گیا ہے اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. یہ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جب وہ مصر سے نکالے گئے. انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے, انہوں نے جس قدر میں نے ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے. خدا جیسے جیسے آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے نا, آپ اتنی دور بھاگتے جا رہے ہیں. یہ آج کے موجودہ دور کے انسان کی حالت ہے. آج کے موجودہ دور کے انسان کی کیا ہے حالت ہے, ذہنی, باطنی, ہر قسم کی حالت. ہم لوگ صرف یہاں سے خدا کو پکارتے ہیں. کہاں سے؟ کہاں سے؟ زبان سے خدا کو پکارتے ہیں. اور یہاں پر کیا بھرا ہوا ہے؟ بغض, حسد, جیلس, جلن, ہر قسم کی گندی چیزیں, ہر قسم کے برے خیال, ہر قسم کی ایسی سوچ, ایسا خیال جو خدا کی پاک حضوری میں ہمیں ٹھہرنے نہ دے. ایسی چیزیں یہاں پر بسی ہوئی ہیں تو یہاں سے جو مرضی کہی جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. یسوع خود کہتا ہے تم سفید کی پھیڑی ہوئی دیواروں کی مانو, اندر سے کھوکھلے, باہر سے اے خدا کرتے ہو پر تمہارے دل مجھ سے دور ہے. وہ وفادار, ہم بے وفا. ہم کون ہیں؟ وہ کون ہے؟ ایک وفادار باپ ہے, ایک وفادار خدا ہے, وہ وفادار ساتھی ہے, دوست ہے, ماں ہے, باپ ہے, لیکن ہم بے وفا. ہم بے وفا, سدا سے بے وفا تھے, بے وفا ہیں, اور شاید ہماری روحوں کو بچنے کا بھی خیال نہیں. ہم بے وفا ہی مرنا چاہتے ہیں. آگے لکھا گیا ہے, درج کیا گیا ہے, انہوں نے بالین کے لیے قربانیاں گزرانی. بالین وہاں پر ایک بت تھا جس کے ہاتھ میں, جس کو وہ خود ہاتھ کی مورتی تھی ایک بالین, اور اس کے آگے وہ اپنی قربانیاں چڑھاتے تھے, اس کی عبادت کرتے تھے, اس کی پرستش کرتے تھے. اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بہور چلائے. کیا زندہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا واجب ہے؟ 10 حکم آتے ہیں, سب کو آتے ہیں. کیا لکھا ہے 10 حکموں میں؟ ایک بڑا نمودار حکم سب سے پہلا ہی ہے, ایک خدا کو ماننا, وقت اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. اور انہوں نے غیر معبودوں کے آگے بہور جلائے. خدا پھر کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میرے پلوٹ ہیں, میرے بچے ہیں, میرے فرزند ہیں, پہلا پھل ہیں, آنکھ کی پتلی ہے. خدا کہتا کہ چھنی سے چھان کے تمہیں الگ کر لوں گا. اتنی محبت. ہم غیر قومیں ہیں. میں آپ کو ایک بات یقین سے بتا سکتی ہوں, ہم جتنے مرضی اپنے آپ کو روحانی ظاہر کریں, ہم جتنا مرضی خدا کے ساتھ وقت گزاریں, جب تک خدا ہمیں باطنی روحانی طور پر جانچ کے ہمارے پر سٹیمپ نہیں نہ کرتا کہ ہاں یہ بندہ وفادار ہے, تب تک ہم بے وفائی کے زمرے میں کھڑے رہتے ہیں. اب وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم وفادار ہو گئے ہیں خدا کے ساتھ؟ جدو تانوں کوئی چگلی دسے گا نا, تسی اگے نہیں دسو. جدو تانوں کوئی ایسی گل دسے گا نا جیڑی اگے نہیں دسن والی, تسی اوتھے نہ چھڑو گے. جدو کوئی تانوں کچھ کہے گا نا, باجی نے میرے نال اے کیتا, باجی نے سننے نہیں, باجی نے کان لپیٹ کے نکل جانا, سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایسی باتیں سننے کی.
میں ایک عظیم خادم کے بارے میں سن رہی تھی اور ان خادم کے متعلق میں نے یہ سنا کہ وہ خادم نے کبھی کسی شخص کی ایپ جوئی نہیں سنی، اور انہوں نے اگر کسی کی ایپ جوئی سن لی ہے یا کوئی بندہ انہوں نے دیکھ لیا نا کسی کی ایپ جوئی کر رہے ہیں، انہوں نے زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص کو بلایا نہیں. اور ان کی کلیسیا پورے انڈیا میں پھیلی ہوئی ہے، پاکستان میں ان کے چرچز بن رہے ہیں. خدا کا اتنا عظیم خادم. خدا جب آپ کے اوپر وفاداری کی سٹیمپ لگا دے گا، آپ کو خود فیل ہوگا کہ میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں، اس کے حکموں کے ساتھ وفادار ہوں. میں کسی اور چیز کے سامنے نہیں جھکتا، میرے آگے کوئی بھی چیز آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اس خدا کے ساتھ ہوں جو وفادار ہے. میں وفادار ہوں، خدا وفادار ہے. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی نا جب خداوند میرا چوپان ہے، پھر چاہے جو مرضی ہو جائے. تیسری آیت میں لکھا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو چلنا سکھایا. میں نے بنی اسرائیل کو چلنا سکھایا. بچے چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہیں، جب چلنا شروع کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں. سب کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، جب چلتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا ان کو دیکھ کے کہ بچہ ننے ننے قدم لے رہا ہے اور اب یہ چلنا شروع کر دے گا. کل کو اس کی ہڈیوں میں مضبوطی آ جائے گی، قدم اپنے جو ہے وہ لیا کرے گا اور پھر آگے بڑھا کرے گا. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے زندگی میں کوئی چیز اچیو کر لیا، ہم اپنے بچے کو چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں. جن کے بچے نہیں چل پاتے ان کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ دکھ کا ماحول ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے افرایم کو چلنا سکھایا. افرایم یعنی قوم بنی اسرائیل کا ہاتھ پکڑ کر انہیں میں مصر میں سے باہر لے آیا. خدا کے کلام حق میں یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے عقابوں کے پڑوں پر بٹھا کر مصر سے باہر لے آیا. خدا کے کلام میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اس لیے نہیں چنا کہ وہ شمار میں تھوڑے تھے، میں نے اس لیے چنا کیونکہ وہ میرے پسندیدہ لوگ تھے. میں نے اس لیے چنا تاکہ وہ میری راہوں پر چلے. میں نے اس لیے چنا، میں ان کے لیے دن کو ابر اور رات کو آگ کا ستون بنتا رہا تاکہ وہ میری مرضی کے مطابق چلے. خدا وفادار ہے. پیدائش پہلے باب اس کی پہلی آیت کے پہلے لفظ سے لے کر مکاشفہ آخری باب اس کی آخری آیت اس کے آخری لفظ تک وہ وفادار تھا. کل بھی وہ وفادار ہے، آج بھی، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ باپ ہے، وہ عظمت کے قابل، وہ شفقت کے قابل، وہ تمجید کے قابل ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ لیکن کیا قابل ہے عظمت کے لیے، شفقت کے لیے؟ ہماری اپنی ذمہ داریاں، ہمارے یہ جوئے جو ہم نے اپنی کمر پر اٹھائے ہوئے جو نظر نہیں آتے لیکن ہیں ذمہ داریاں ہیں. باجی بتی چلی گئی سی، باجی مشین لائی سی، باجی ہانڈی بنانی سی، تاغی نہیں آئی، باجی بچے نے انہوں نے چھڑنا سی، یہ سی وہ سی. یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو اپنے بوجھ نہ بنائیں. آپ مبارک ہے کہ خدا نے آپ کو والدین بنایا ہے اور آپ کے سروں پر ان ذمہ داریوں کو ڈالا ہے، لیکن اس کے سر پر کل عالم کی ذمہ داری ہے. یہ بھی سوچیے، اس کو فکر ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ آگ اور گندک کی جھیل میں چلے جائیں. جانا چاہتے ہیں وہاں؟ کون جانا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں جانا چاہتا. ادھر انجوائمنٹ زیادہ ہوگا، آبادی زیادہ ہوگی، پھر بھی نہیں جانا چاہ رہے. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں ہمارا آسمانی باپ ہے، جہاں ہمارا آسمانی باپ ہو. ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت ہے. آگے لکھا گیا ہے میں نے ان کو گود میں اٹھایا. خدا کیسا باپ ہے، ایک ننھے بچے کی طرح اسرائیل کو ٹریٹ کر رہا ہے. کہتا ہے میں نے اس کو گود میں اٹھایا، میں نے اسے چلنا سکھایا، میں نے اس سے محبت کی. جب ابھی وہ بچہ ہی تھا میں نے اسے پیار کیا. یہ خدا ہے، یہ باپ، یہ وفادار، یہ باوفا. اور ہم کون ہیں؟ بے وفا ہے، گردن کش ہے، باغی ہے، جھوٹے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ خدا اگر چاہتا تو یسوع کو کہتا ہے، یسوع، کیونکہ یسوع جو ہے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، تو خدا جو ہے اگر چاہتا تو یسوع کو کہتا کہ یسوع تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہیں پہ رہ. انہوں نے تیہو خوشی کرتے رہنے، انہوں نے کادی قربانی ہے، انہوں نے کادی ضرورت. ایسا ہے کہ نہیں؟
جیسے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ٹالتے ہیں، اس سنڈے نہیں جانا، چلو اگلے سنڈے چلے جائیں گے، آج نہیں جانا تھرسڈے کو، چلو نیکسٹ تھرسڈے چلے جائیں گے۔ یسوع کو بھی خدا کہہ دیتا ہے یسوع ہمیں رہنے دے، کوئی سال کے بعد چلا جائے، یا اور کوئی 2-3 سال بعد چلا جائے، 300-400 سال بعد چلا جائے۔ آپ کی نجات، آپ کی کفارے نے لیٹ ہوتے جانا تھا، اس کے سر پر آپ کی ذمہ داری۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو کام ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ وہ ڈیسائیڈڈ ہو گیا تھا پیدائش پہلے باپ میں، یہ کام یسوع کی قربانی کا، اس کی محبت اور شفقت کا، ایک باپ کی ذمہ داری کا۔ ہمیں اپنے باپ کی ذمہ داری کا احساس ہے، لیکن جو ہے ہمارے دنیاوی باپ ان کی، ہمیں آسمانی باپ کی وفا کا، اس کی ذمہ داری کا، اس کی محبت کا کوئی فرق نہیں۔ میری ماما اکثر یہ بات کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے خدا معاف کرے، لیکن میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ساری مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں اس چیز سے خدا سے بارہا دفعہ معافی مانگتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اتنی محبت خدا سے نہیں کرتی، لیکن میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ساری مائیں ایسے کرتی ہیں، اپنے بچوں کو عزیز رکھتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ماں ہے، لیکن اس کا وعدہ ہے کہ شیر کھار کو اس کی ماں بھول سکتی ہے۔ یسایہ 49 باب میں لکھا گیا ہے کہ وہ بچہ جس کو ماں دودھ پلاتی ہے نا، اس کو ماں بھول سکتی ہے، ماں ایسے بچے کو بھولتی نہیں جس کو وہ دودھ پلاتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ماں اپنے شیرکار کو بھول سکتی ہے، لیکن میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں گا۔ اس نے آپ کی یہ پیاری پیاری خوبصورت سی جو چہرے ہیں نا، اپنی ہتھیلی پر گاڑ رکھی، فکر ہے اس کو آپ کی۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ بے وفائی میں کسی دوسری چیز کا شکار ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ وفادار ہے آپ بھی وفادار ہیں۔ آگے لکھا گیا ہے، لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی ہے، میں ہی نے ان کو صحت بخشی ہے۔ کل میں ایک پاسٹر جی کا ذکر کر رہی تھی، ایک پاسٹر جی ہیں، ان کی ایک ٹیسٹیمنی سن رہی تھی۔ ان کی ٹیسٹیمنی یہ تھی کہ وہ جاپان کے ایک بھائی صاحب ہیں، اور وہ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے تھے کہ ان کو خون کی الٹیاں آتی تھیں، اور جب وہ وومٹ کرتے تھے تو ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں نا، وہ ٹکڑوں کی صورت میں باہر آتے تھے۔ ایسے انہوں نے اپنی گواہی شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹکڑوں کی صورت میں ان کے پھیپھڑے بالکل ختم تھے، ان کی کڈنیز بالکل اینڈ تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹ کر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے روم میں انٹر ہوئی، اس کے ہاتھ میں بائبل تھی۔ اس کے ہاتھ میں کیا تھی؟ بائبل۔ عظمت، شفقت، وفاداری، اس کے ہاتھ میں بائبل تھی۔ اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ آپ بائبل پڑھیے، خدا کو اپنی زندگی میں لیجئے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہتے میں نے بائبل پڑھنا شروع کی، میں خداوند کے ساتھ وفاداری کو اختیار کر گیا۔ میں نے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا، میں نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو غیر معبودوں سے ہٹا لیا۔ میرا خاندان، میرے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج وہ خدا کے خادم خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ملینز کے لحاظ سے ان کی کلیسیا، ہزاروں نہیں، ملینز کے لحاظ سے۔ جب وہ کلام دیتے ہیں تبھی وہ اپنی گواہی کو شیئر کرتے ہیں کہ خدا نے ان کو بدلا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جو ٹیسٹ تھے وہ دوبارہ سے کروائے، صحت یاب ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ کے پھیپھڑے، آپ کے گردے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی چھوٹے بچے کے ہیں، بالکل نئے۔ خدا اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کب؟ جب اس نے وفاداری اختیار کی۔ جب آپ وفادار ہو جائیں گے نا، خدا آپ کو بھی صحت بخشے گا۔ اوروں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم، شفا دا رستہ ایک ہی گیٹ کھلتا ہے، ساریاں چیزاں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ایک دروازہ ایسا جے رب نے ساری زندگی دے وچ رکھیا ہویا، ایک کھلتا ہے، ساری زندگی دے سارے نیگیٹو چیزاں دور ہو جاتی ہیں، ساری بے وفائی بھی وفاداری چ بدل جاتی ہے۔ بچی نے آیت وچ کی پڑھیا، اپنے والدین دی عزت کر، انہاں دے نال وفاداری کر انہاں دی، تے پھر تیری زمین تے عمر دراز ہوئی۔ آسمانی باپ کی عزت کیجیے، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، آپ کو وہ تاج مل جائے گا جس کی آپ کو تلاش ہے، وہ پوشیدہ پتھر مل جائے گا جس پر آپ کا نام ہے، وہ صحرا مل جائے گا جو کبھی مرجھانے کا نہیں۔ لیکن ضرورت آج
اس کی وفاداری کی ہے. کس کی وفاداری کی ضرورت ہے؟ آپ کی وفاداری کی ضرورت ہے. خدا آج آپ سے مجھ سے وفاداری کا تقاضا کر رہا ہے. لکھا گیا ہے کہ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈور سے کھینچا. اوپر کیا کر رہا ہے؟ ایک باپ بن کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, آپ کا دل جو ہے ان کی طرف کھینچتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں. وہ باپ جس نے آپ کو زندگی اور زندگی کی سانسیں دی ہیں, کیا اس سے محبت نہیں کرتے؟ 6 دن خدا کہتا رہا ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا. واری آئی سانو بنا دی, رب نے کہنے میں اپنے ہتھاں نال بناواں. کی کراں گا؟ اپنے ہتھاں نال بناواں گا. ایدے دماں چ اپنا دم پھونکاں گا تاکہ جیندی جانے نوں پتہ ہوئے کہ میری شبیہ تے وے میرا ہے. کدا ہے؟ خدا دا ہے, باپ دا ہے. یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف اپنا سمجھتے ہیں. اسی لیے ہم خدا سے دور ہیں, اس کی وفاداری میں نہیں آتے. ہم اپنے آپ کو دن با دن بے وفا کرتے جا رہے ہیں اور خدا سے دور جاتے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا. میں نے ابھی کہا یہ جو بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں ان کو اتار دیں. ان کو کیا کریں؟ کیونکہ خدا کو آپ کی فکر ہے. یسوع مسیح بارہا دفعہ انجیل میں کہتے نظر آتے ہیں, میرا جوا پہن لو, یہ نرم و ملائم. یہ کیا ہے؟ مجھے اپنے بوجھ دے دو, مجھے اپنی فکریں دے دو, مجھے اپنی پریشانیاں دے دو, اپنی بیماریاں دے دو, اپنی الجھنیں دے دو, اپنی فکریں دے دو, اپنی بدعتیں دے دو, اپنی بری روحیں بھی مجھے دے دو, کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. کیونکہ وہ وفادار. ایسا ہے کہ لیکن ہم بے وفا. میں کہتی ہوں خدا کے کلام میں سے ڈیلی آپ ایک لفظ پر بھی غور کریں نا, تو آپ کو پتہ چلے گا اس ایک لفظ میں ہزاروں مکاشفات, اور ان ہزاروں مکاشفات میں آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کتنا وفادار اور میں کتنا بے وفا. خدا کی شفقت کتنی بڑی اور میری بے وفائی کتنی نیچ و گھٹیا. میں خدا کے ساتھ کبھی مخلص ہو کر چلا ہی نہیں. اگر میں چلوں تو میری زندگی بھی ایوب کی طرح ہو جائے گی. 4 پشتوں تک جیتا رہا, خدا نے چگنا عطا کیا. خدا فکر کرتا ہے ہماری زندگی کی. ابلیس کے ہاتھوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس دنیا میں. خدا نے ایوب کی زندگی کے لیے ابلیس سے کہا کہ تو مرضی کر لے, لیکن اس کی جان نہیں جانی چاہیے. فکر ہے, وفادار ہے. پھر آپ کی فکر میں, آپ کی وفاداری میں آپ کو وہ نوازتا ہے جب آپ اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں. آگے اگلی آیات میں جو ہے نا, خدا اسرائیل کے ساتھ ناراض ہے, خدا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے. لیکن خدا کے کلام حق میں لکھا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جسے خدا ڈانٹتا ہے, تنبیہ کرتا ہے. جسے خدا تنبیہ کرتا ہے, جس کو ڈالی مبارک ہے جو چھانٹی جاتی ہے. ہاں مبارک ہے جن کو خدا اپنے گھر میں بلا کر اپنے کلام کا بیان آپ کے کانوں میں ڈالتا, وہ آپ کے ہردوں میں جو ہے وہ اس چیز کو جذب کرتا کہ آپ اسے مسا کو جو ہے اپنی زندگیوں میں محسوس کریں اور خداوند کے کلام کو نہ محض سنیں بلکہ اس پر عمل کریں. 8ویں آیت میں لکھا ہے, میں 8ویں اور آخری آیت ہی پڑھ رہی ہوں. یہاں لکھا ہے, اے ابراہیم میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں. خدا پوچھ رہا ہے. پھر وہ باپ ہے, ڈانٹنے کے بعد بھی وہ باپ ہے. پنجابی کی ایک مثال ہے, اپنی امڑی لاوے چمڑی پھر بھی رب جو مرضی کر لے, پھر بھی کہنا ہے نہیں نہیں نہیں, میرے خون خریدے, میرے بچے, میرے لاڈلے, میرے پہلوٹھے. لاڈلیاں دے حال ویکھ لو, بے وفا. خدا کے ساتھ بے وفا. وہ لوگوں کی اتنی عمریں گزر جاتی ہیں. لیکن ایک اور گواہی میں نے شیئر کیا, وہ گواہی یہ تھی کہ میری پردادا جی جو تھے وہ 1 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تقریباً 103-105 سال کے بیچ میں ان کی عمر تھی. دامن میں وہ سو گئے. اکثر ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے, وہ ہندی میں بائبل پڑھتے ہوتے تھے اور وہ کہتے ہوتے تھے سنی تے شروع تو یسوع آ رہے ہیں, یسوع آ رہے ہیں, پتہ نہیں یسوع کدوں آ رہے ہیں. آگے ہم بھی یہ سن رہے ہیں. اگر ابھی بھی دیر ہوگی تو کل کو ہمارے بچے بھی سنیں گے. ایسا ہی ہے, کل کو پوچھتے بھی سن سکتے ہیں کیوں دیر کر رہے ہیں یسوع.
ہمیں موقع دے رہا ہے. حالانکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع دروازہ کے باہر ہے. وہ صرف دروازہ کے باہر. وہ جب اندر دیکھتا ہے وہ دیکھتا اندر تو بے وفا ہی بے وفا, اندر تو بے وفا ہی بے وفا. اور جب دلہن دا سنگھار ہی مکمل نہیں تو انہیں لین کی نوانا. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ جب دلہن دا میک اپ ہی کمپلیٹ نہیں تو سلون دے باہر کھڑے ہو کے تو ویٹ ہی کرنا ہے. جنی دیر تیار نہیں ہوئے گی اونی دیر تے نہیں لین آ سکتے. جدو یسوع اندر چاکی پاندا ہے ویٹ ہے ہالے بھی بے وفائی نہیں مکی, ہالے بھی نہیں مکی. انہاں نے کتنا ٹائم لانا ہے. ہم یسوع کو لیٹ کروا رہے ہیں. آپ خدا کے مبارک لوگ ہیں. خدا کا کلام بارہا دفعہ یہ کہتا ہے کہ روح اور کلیسیا کہے آ. روح اور کلیسیا کہے یسوع کو بلائیں. کیسے بلانا ہے؟ اپنی روحوں پر سٹیمپ لگوائیں ہے وفادار. میں تیرے ساتھ ہوں, تو آ مجھے لے کے جا. یہ دنیا کی جھنجھٹیں, فکریں, ٹینشنیں, پریشانیاں مجھے نہیں جھیلنی. مجھے وہاں رہنا جہاں میرا باپ. مجھے سونے کی سڑکوں پہ گھومنا, مجھے دودھ اور شہد کی ندیوں کے پاس رہنا. ایسے درختوں کے پھل کھانے ہیں جہاں 12 مہینے پھل آتا ہے, الگ الگ پھل آتا ہے. ایکسائٹیڈ نہیں ہے کیا نئے شہر میں جانے کے لیے؟ ایسا شہر جہاں آپ کو الگ الگ مکان ملے. یہ سب آپ کی اپنی وفاداری کے سر پر ہے. آپ وفادار ہیں تو یسوع آپ کو لینے چل آنے والا. اب جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں نا, صرف ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے. اسی لیے خدا کے پرچار جو ہے کلام کا وہ زور و شور سے ہو رہا ہے تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں, وفاداری کو قبول کریں اور خداوند کی طرف لوٹیں. یہاں لکھا گیا ہے میں کیوں کر تجھ سے دستبردار ہو جاؤں, اے اسرائیل میں تجھے کیوں کر ترک کر دوں. خدا اپنی محبت میں یہ کہہ رہا ہے میں کیوں کر تجھے ادامہ کی مانند اور زبیون کی مانند بناؤں. ادامہ اور زبیون 2 شہر ہیں. یہ 2 شہر سدوم اور عمورہ کے ساتھ ہی تباہ ہوئے تھے. سدوم اور عمورہ کے ساتھ ہی تباہ ہوئے. خدا کہتا ہے کہ ہمیں ہلاکت کے منہ کے حوالے نہیں کرے گا, بچا لے گا. خدا کہتا ہے کہ تمہیں ادامہ اور زبیون کی مانند نہیں چھوڑوں گا. خدا نے سدوم اور عمورہ کے لیے تو پھر بھی شفایت کی گئی تھی, اور ادامہ اور زبیون کے لیے تو شفایت بھی کوئی نہیں تھی. ان کا بائبل میں ذکر نہیں ملتا. اگر ذکر چاہیے تو استشنا کی کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے. استشنا 19 باب میں ان کا ذکر موجود ہے. خدا نے ان دونوں شہروں کو تباہ و برباد کر دیا. ان کا اس کے بعد ہسٹری میں کوئی نام و نشان نہیں. آگے لکھا گیا ہے میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے, مجھے میری شفقت موزن ہے. میں اپنے قہر شدید کے مطابق عمل نہیں کروں گا. میں ہرگز افرائیم کو ہلاک نہیں کروں گا, کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں, تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس, اور میں اپنے قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا. وہ کیسے آنے والا ہے؟ وہ کیسے آنے والا ہے آپ کو لینے؟ ہواؤں میں اڑ کے, گھوڑے پہ بیٹھ کے, سفید گھوڑے کا سوار. اور وہ بادشاہوں کی طرح ہے, گھوڑے پر سوار اپنی دلہن کو لے. اس کو اب آپ مکمل تیار چاہیے, مکمل وفادار چاہیے. بے وفائی کے پلان سارے کینسل کر دیں تاکہ وفاداری کا جو جوا ہے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں. خداوند کے لیے خود کو تیار کر لیجئے, ایسا تیار کر لیجئے جس کی ضرورت ہے. پھر ایک قائد جو بہت ہی مشہور و مقبول ہے, جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. خدا وفاداروں کا خدا, خدا راست بازوں کا خدا. آخری آیت پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب, میرے ساتھ کھولیے. مکاشفہ 21 باب ہے, اس کی 5ویں آیت میں آخر میرے لیے کچھ درج کیا گیا ہے. یہاں لکھا گیا ہے اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ہاللیلویا. آپ کی پرانی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی جب آپ وفاداری کا جوا پہن لیں. آگے لکھا گیا ہے پھر اس نے کہا لکھ لے, یہ ثبوت ہے. اسٹامپ کرواتے ہیں نا, سائن کرواتے ہیں, کیوں؟ ثبوت ہے, گواہی ہے. یہاں کیا گیا ہے لکھ لے, کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں
चश्मों से पिलाता, वफादारी में प्यासे हो जाए। वो आपको आप बेहयात के चश्मों से पिलाएगा, दूसरी मौत आप पर गालिब नहीं आएगी, आप वाकई ही उसे पाते हैं। आगे लिखा गया है, जो गालिब आए वही उन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। क्या होगा? बेटा। आप उसके बेटे। नीचे वाली आयत में लिखा हुआ है, मगर पुस्तिक, बेईमान, घिनौने लोग, खूनी, हरामकार, जादूगर, बुतपरस्त और झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। और ये दूसरी मौत है, एक मौत इच्छे मरोगी, एक मौत आगे जाकर मरोगी। इन्होंने नहीं हट बेवफाई की। वफादारी को इख्तियार कीजिए। खुदा वफादार है, वो हादी है, मददगार है, वो अच्छी माँ भी है, अच्छा बाप भी, दोस्त भी, भाई। वो हर रिश्ते में ढल जाता है। वो कहता है ये दुनियावी रिश्ते तुम्हें छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी यतीम और तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उसके वादों पर एतबार कीजिए, अपने खुदा के साथ वफादार हो जाइए। जब आप उसके साथ वफादार हो जाएंगे, यकीन कीजिए आपकी जिंदगियां खुशहाल हो जाएंगी। वो बरकते ही बरकते, आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी जिंदगियों में हो क्या रहा है, खुदा कैसे कैसे बड़े काम कर रहा है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दी। Thank you, Sister.